أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون सूरह अल-बकरा आयात 184 से 187। जमात अहमदिया मुस्लिमा के नज़दीक यूरोप में आज रमज़ान मुबारक का पहला दिन है और आज पहला रोज़ा है, लेकिन जंग की एक ख़बर से मुझे मालूम हुआ
کہ یہاں بہت سے دوسرے فرقوں نے جمعرات ہی کو پہلا روزہ شمار کر کے رمضان شروع کر دیا تھا۔ اس سے متعلق مختصر وضاحت پیش کرنی چاہتا ہوں۔ علم فلکیات کے ماہرین اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ اگرچہ بعض دنوں میں چاند مطلع پہ ظاہر تو ہوتا ہے اور زمین کے کنارے سے ابھرتا تو ہے، لیکن اگر اس کی عمر چھوٹی ہو اور دیکھنے والے کے ساتھ اس کا زاویہ بہت چھوٹا ہو تو وہ کسی طرح بھی نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، خواہ مطلع کیسا ہی صاف کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ چاند جو چھوٹی عمر کا ہو اور اس کی عمر ماہرین نے معین کر رکھی ہے، مثلا 15 منٹ سے کم عمر کا ہو، تو کسی قیمت پر بھی کسی صورت میں بھی وہ نظر آ نہیں سکتا۔ بس قرآن کریم نے من شاہد منکم الشہر کی شرط لگائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی آنکھوں کے ساتھ رویت ممکن ہو اور اس کی شہادت دی جا سکے۔ بس جب ایسا چاند جو چھوٹی سی عمر کا ہو کر چھوٹی ہی عمر میں مر جاتا ہے، وہ کسی طرح بھی آنکھ سے نظر آنا ممکن ہی نہیں، تو اس پر شریعت کے احکامات کی بنیاد رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا چاند کبھی نہ دکھائی دیا، نہ کبھی پہلے دکھائی دیا، نہ کبھی بعد میں دکھائی دے سکتا ہے۔ بس جماعت احمدیہ کا موقف 100% درست ہے، اور بعض دوسرے مسلمانوں نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے اور اخبارات میں اس کی تائید میں بعض خطوط بھی لکھے ہیں۔ بہرحال یہ فقہی باتیں ایسی ہیں جن میں افسوس ہے کہ امت مسلمہ میں اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے جب تک عقلیں ایک طرز فکر پر سوچنا نہ شروع کریں اور دل ہم آہنگ نہ ہوں، ایسے اختلافات کا رستہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ رمضان مبارک سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی حاصل کرو۔ گویا کہ روزے رکھنے کا مقصد تقوی بیان فرمایا گیا، اس سے تقوی میں ترقی ہوتی ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں اور ان میں بہت سے فوائد تمہارے لیے مضمر ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، ایام معدودات میں یہ لفظ ظاہر تو نہیں ہے کہ بہت سے فوائد مضمر ہیں، مگر یہ مضمون اس کے اندر شامل ہے کہ چند دن کی بات ہے، اس کے مقابل پر تمہیں اتنے فائدے ہوں گے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو تو نقصان نہیں بلکہ بہت سے فائدے ہوں گے۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر، ہاں تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسے اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں ان کو فدیہ طعام دینا ہوگا، جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں یطیقونہ کے دو طرح سے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یطیقونہ کا ترجمہ یہ ہوگا جو طاقت نہیں رکھتے، اور ایک ترجمہ یہ ہوگا جو طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں مضمون بہت عمدگی کے ساتھ اس موقع پر اطلاق پاتے ہیں۔ جب ہم طاقت نہیں رکھتے کی بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے فدیہ طعام ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی شمار کیے ہیں، اور یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو روزے کی ویسے طاقت رکھتے ہیں مگر سفر کی وجہ سے طاقت کے باوجود روزہ چھوڑتے ہیں،
وہ فدیے کے ذریعے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور احساس محرومی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یطیقونہ میں جہاں مثبت معنی مراد لیے جائیں، یعنی جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یہاں طاقت سے مراد فدیے کی طاقت ہوگی، نہ کہ روزہ کی طاقت۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر الہی رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے روزہ نہ رکھتے ہوں، اور انہیں نہ رکھنے کا احساس ہو، اور وہ یہ طاقت رکھتے ہوں کہ کسی غریب کو کھانا کھلا سکیں، تو غریب کو کھانا کھلا کر اپنے احساس سے محرومی کو پورا کر لیں، احساس محرومی کی تسکین کر لیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو شخص طوعی طور پر یہ نیکی جس کو ظاہر لفظوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، کون سی نیکی؟ فمن تطوع، پس جو شوق سے اپنے مرضی سے کسی جبر سے نہیں اس نیکی کو اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے غالباً مراد فدیے کی ادائیگی ہے، یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ بھی رکھتے ہوں ان کو بھی فدیہ دینا چاہیے، اور اگر وہ فدیہ دیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ دوسرے اس سے مراد طوعی روزوں کا ذکر ہو سکتا ہے، نفلی روزوں کا ذکر ہو سکتا ہے۔ ایک تو فرضی روزوں کی بات ختم ہوئی، اس موقع پر نفلی روزوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ کیا نفلی طور پر بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس کی بھی تعلیم دے دی کہ فرضی روزوں میں تو شرائط کے ساتھ بات کھول دی گئی، اس کے علاوہ اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے کہ ایک مہینے کے فرضی روزوں کے ساتھ 3 مہینے کے، یعنی اگر سارے دنوں کو شمار کر لیا جائے تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے حساب سے آپ 3 مہینے کے نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ گویا ایک قسم کی وصیت کی آخری حد، یعنی 1/3 اس رنگ میں پوری ہو گئی۔ بعض لوگ 10ویں حصے کی وصیت کرتے ہیں، اور سال میں 1 مہینہ 10ویں حصے کے قریب تر ہے، اور اگر 4 مہینے کے روزے رکھے جائیں تو وہ وصیت کی انتہائی حد یعنی 1/3 کو تک پہنچ جاتا ہے، وہ قربانی 1/3 کو چھوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دوسروں کو اجازت دیتے تھے اور جس حد تک اجازت دیتے تھے اس کا مکمل نمونہ خود پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ 1/3 سے زائد مالی قربانی یا جانی قربانی کی بالعموم اجازت نہیں دیتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی غیر معمولی استثنائی صورت ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے آپ کا گھر کا پورا مال وصول فرما لیا، اور وہ بھی مخصوص آدمیوں کے لیے ان کی طاقتوں کو دیکھ کر آپ ایسا فیصلہ فرماتے تھے۔ مگر عمومی دستور جو آپ کے نمونے سے اور قول سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کو 1/3 کی حد تک پہنچاؤ، کیونکہ اس میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں، ہماری بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، عزیزوں ہمسایوں کے حقوق ہیں، غرباء کے حقوق ہیں، وہ قربانیاں ان کے علاوہ ہیں، اور اگر انسان ان کو عبادت سمجھ کر خدا کی مرضی کی خاطر سر انجام دے تو ان معنوں میں ساری کی ساری زندگی اور تمام اموال اور جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے وہ سب کچھ خدا کے ہاں عبادت ہی شمار ہوگا۔ فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم۔ ہاں یہاں یہ بات ظاہر کر بتانی ضروری ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ مریض ہو اور سفر پر ہو اور خدا کی طرف سے تمہیں رخصت دی گئی ہو کہ روزے نہیں رکھنے تو تم شوق سے بے شک روزے رکھ لیا کرو۔ سفر میں روزہ رکھنے کے لیے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ان معنوں میں کہ خدا نے رخصت عطا فرما دی ہے، اور رخصت سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ایک قسم کی ناشکری بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس بات پر زور دیا کہ جب سفر اختیار کرو تو زبردستی خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اسی مضمون کو قرآن کریم کی یہ آیات آگے جا کر کھولتی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور صرف عام ہدایت نہیں، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت میں سے بھی جو بہت ہی اعلیٰ درجہ کی کھلی کھلی ہدایات ہیں، روشن ہدایات ہیں، جو چمکتے ہوئے جواہر کی طرح روشن اور چمکدار ہیں، وہ ہدایات قرآن کریم اپنے اندر رکھتا ہے۔ والفرقان، اور ایسی آسمانی دلیلیں جو کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے والی ہوں، جو دن کو رات سے الگ کرنے والی ہوں، وہ کھلی کھلی دلیلیں بھی چوٹی کی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی فرقان خود مضمون کھولنے والی دلیل کو کہتے ہیں، یا ایسی بات جو اپنے اندر الہی شان اور شوقت کی وجہ سے، شوقت رکھنے کی وجہ سے اپنی ذات میں ایک چمکتا ہوا نشان بن جائے۔ اس پر پھر بینات مزید لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، پہلے انبیاء کو بھی فرقان عطا کی گئی، مگر یہ محاورہ بینات من الفرقان کا میں نے پرانے انبیاء کے متعلق نہیں پڑھا، اگر ہوگا کہیں تو میرے علم میں نہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نہ صرف ہدایت رکھتا ہے، نہ صرف فرقان رکھتا ہے، بلکہ ہدایت اور فرقان میں جو چوٹی کی اعلیٰ درجے کی ہدایات اور اعلیٰ درجے کی فرقان ہیں، وہ قرآن کریم میں آپ کو ملیں گی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو بھی اس مہینے کو دیکھے، اس کا گواہ بنے، یا اس مہینے کو پالے، اس مہینے میں سے گزرے، یہ سارے معنی شہدہ کے اندر شامل ہیں۔ فلیصمہ، اس کا فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر دہرایا گیا اس بات کو کہ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں روزے رکھے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہاں من تطوع کا مضمون پہلے جب یہ اجازت دی گئی اس پر اطلاق نہیں پاتا تھا، اس سے پہلے یہی مضمون گزر چکا ہے کہ جو بھی مریض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے ایام میں روزے رکھے، اور اس کے مان بعد فرمایا کہ ہاں کوئی شوقیہ نفلی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ایک طرف خدا نے اجازت دی اور دوسرے ایام میں روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی، ساتھ ہی فرما دیا کہ جو شوقیہ نیکی کرے تو شوق سے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت ان معنوں میں اہمیت نہیں رکھتی کہ ضرور اس پر عمل کیا جائے، عمل کر سکو تو بہتر، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر نفلی روزے رکھ لو تو اور بھی بہتر ہے، فہو خیر لکم۔ یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے اس مضمون کو دہرایا گیا ہے، اور یہاں وہ رخصت شوق سے روزہ رکھنے کی اجازت اگر ذہن میں ہو تو اس کا ذکر نہ کر کے اس خیال کو رد فرما دیا گیا۔ بس قرآن کریم جب تکرار کرتا ہے تو بے وجہ تکرار نہیں کرتا، کسی احتمالی غلطی کو دور کرنے کی خاطر قرآن کریم تکرار کرتا ہے، یا نئے مضامین کی طرف توجہ دلانے کے لیے تکرار فرماتا ہے۔ فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یاد رکھو اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں پھر دوسرے ایام میں روزے رکھنے ہوں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، مزید کھول دیا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہے، تکلیف کو پسند نہیں فرماتا۔ روزے سے مراد تکلیف دینا نہیں ہے۔ مریض کے لیے اگر وہ حقیقی مریض ہو، یعنی اپنے نفس کے توہمات کا مریض نہ ہو، بلکہ واقعہ نہ رکھنے میں یا روزہ رکھنے کی اجازت نہ دینے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ روزے کے ساتھ عبادات چلتی ہیں،
اور بہت سی نیکیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ایک شخص جو حقیقتاً مریض ہو، اس کو اگر روزہ کی مشقت میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خیالات کی پاکیزگی اور یکجہتی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ممکن نہیں رہتا، اور وہ عبادات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے محض اس وجہ سے کہ سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اب روزہ رکھ لوں تو آسانی پیدا ہو جائے گی، اگر وہ روزے رکھتا ہے تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ کمزوری کا نشان ہے۔ پس قرآن کریم نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں گہری حکمتیں ہیں، ان سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرض حقیقی ہو اور نفس کا بہانہ نہ ہو۔ پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس عدت کو پورا کر سکو۔ جب یہ فرمایا کہ تم نے روزے اگر بیمار ہو اور سفر پر ہو تو رمضان میں نہیں رکھنے، بعد میں رکھنے ہیں، تو بعد میں رکھنے کی حکمت اب بیان فرمائی ہے کہ بعد میں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تم اس عدت کو جو مومنوں پر فرض کی گئی ہے تم پورا کر سکو اور اس سے محروم نہ رہ جاؤ۔ پس بعد کے روزے رکھ کر تم مہینے کے 30 روزوں کی تعداد پوری کر لو گے یا 29 کی تعداد پوری کر لو گے تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس میں مریضوں اور سفر والوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگرچہ تم رمضان کے مبارک مہینے میں روزے نہیں رکھ سکے، لیکن تمہارے بعد کے روزے خدا کے نزدیک ایسے ہی ہوں گے جیسے تم نے رمضان کے روزوں کی عدت پوری کر لی ہو، اور تمہیں کوئی روحانی نقصان نہیں ہے۔ جب نقصان کوئی نہیں ہے تو بے وجہ پھر تکلف کر کے رمضان میں روزے رکھنا جائز نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک اے محمد، اگر تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعوت کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، شرط یہ ہے کہ وہ بھی میری باتوں پر لبیک کہا کریں، اور جن نیکیوں کی طرف میں ان کو بلاتا ہوں ان پر عمل کیا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس مضمون کا روزوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ جو روزوں کا ذکر چلا ہے اس رکوع سے، اس کا پہلے رکوع میں مذکور عبادات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس سے پہلے رکوع میں زکوٰۃ کا یعنی مالی قربانی کا ذکر چل رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی پہلے رکوع سے بھی پہلے یہ مضمون شروع ہوا ہے۔ تو در حقیقت میں دو الگ الگ باتیں بیان نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ مالی اور جانی قربانی خدا کی خاطر کیسے کی جاتی ہے، اور خدا تم سے کیا توقع رکھتا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ان قربانی کو قبول فرمائے گا، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں تمہیں کیا کچھ حاصل ہوگا۔ زکوٰۃ کے متعلق ذکر فرما کر، یعنی زکوٰۃ کے مالی حصے کے متعلق ذکر فرما کر اس کے فوائد بیان کر دیے، اور بتایا کہ اس سے تمہارے اموال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ بڑھیں گے، تمہارے اعمال میں پاکیزگی پیدا ہوگی، اور تمہارے اندر تمہیں برکتیں نصیب ہوں گی، نشو و نما ہوگی ہر طرح سے۔ ان آیات میں جس زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے اس کی جزا خدا خود ہے، اور یہ مالی اور جانی قربانی جو زکوٰۃ کے عنوان کے تابع آتی ہیں ان کا معراج ہے، یعنی روزہ۔ دوسری عبادتیں جیسے کہ نماز ہے وہ اپنا ایک الگ مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی عبادت کو زکوٰۃ سے الگ بیان فرمایا ہے اور بعض پہلوؤں سے روزوں پر فضیلت دی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس مضمون کو روشنی ڈالی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا مضمون مربوط ہے اور ایک دوسرے سے یہ باتیں گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم والصیام نصف الصبر، کہ ہر چیز کی، آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں، اور روزہ نصف صبر ہے۔ نصف صبر اس لیے فرمایا کہ صبر میں کلیتاً کسی چیز سے محرومی پر جو انسان حوصلہ دکھائے اور راضی برضا رہے، یہ سارا مضمون بھی داخل ہے۔ لیکن رمضان شریف میں روزے کے دنوں میں انسان جو صبر دکھاتا ہے اس امید پر دکھاتا ہے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے یا چند دنوں کی بات ہے، پھر مجھے کھانے پینے کی ہر جائز چیز سے استفادے کی کھلی چھٹی مل جائے گی، تو نصف صبر فرمایا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں حدیث میں اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے رکوع میں زکوٰۃ کا مضمون چل رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیات کس طرح ایک دوسرے سے گہرا فرمایا، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا۔ یہ جس کی طرف میں نے قرآن کریم کی ان آیات پر روشنی ڈالتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ ہدایت کے بعد مان بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر لوگ میرے متعلق تجھ سے سوال کریں یا جب مجھ سے تیرے متعلق مجھ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص جب پوچھے خدا کے متعلق تو خدا وہیں اس کے باتوں کا جواب دینے لگے گا۔ جو روزے کی عبادت جیسا کہ حق ہے ادا کرے اس کی جزا کا بیان ہو رہا ہے، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیات اسی مضمون کو بیان فرماتی ہیں، اور یہی اس مضمون کا پہلے مضمون سے تعلق ہے کہ جو شخص خدا کی خاطر خدا تعالیٰ کی فرمودہ شرائط کے مطابق روزے رکھتے ہیں ان کو کیا جزا ملے گی۔ جیسا کہ زکوٰۃ کی جزا پہلے بیان ہوئی ہے، اس زکوٰۃ کی جزا یہ ہے کہ میں اللہ فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، ان کو بتا دے کہ روزوں کے نتیجے میں، ان عبادات کے نتیجے میں میں ان کو ان کے قریب ہو جاؤں گا یا ان کو اپنے قریب دکھائی دوں گا، اور اتنا قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں اس کی باتوں کا جواب دوں گا۔
فلیستجیبوا لی، اس معنی میں فلیستجیبوا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ نشانات دیکھیں گے تو پہلے سے بڑھ کر میری اطاعت کریں گے۔ بس ایسے لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں جن پر میں خود جزا بن کر ظاہر ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر میری ہدایات پر لبیک کہیں، اور ولیؤمنوا بی، اور مجھے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے مجھ پر ایمان لائیں۔ بغیر ایمان کے تو خدا کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا سے سوال جواب اور دعاؤں کی قبولیت کا نشان بے ایمان لوگوں کو تو عطا ہوا ہی نہیں کرتا۔ تو فلیؤمنوا بی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اعلیٰ تر مقامات بھی آتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مقام ہے ایمان کا جس پہ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے، اور دن بدن جتنا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، مزید نشانات ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ خدا تعالیٰ سے الہامات کا شرف حاصل کر لے، مکالمہ مخاطبہ کی سعادت اس کو نصیب ہو، کشوف صاحب کشف ہو جائے، سچی رویا اس کو دکھائی دینے لگیں، یہ ساری باتیں ہیں، تجربے جو خدا کے قرب رکھنے والوں کے تجارب ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو فرمایا اس کا ایمان اور ترقی کرتا ہے، اس کی اطاعت کی طاقت بڑھتی ہے۔ ان معنوں میں فرماتا ہے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تاکہ وہ مزید ہدایت پاتے چلے جائیں۔ اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا رستہ ہے۔ یرشدون میں ایک جاری دریا کا سا مضمون بیان ہوا، ایک ایسے مسافر کا سا مضمون ہے جو رستے پر چلتا چلا جاتا ہے اور ہر قدم اسے مزید ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا انہ لی وانا اجری بہ، وہ میرے لیے عمل کرتا ہے بس میں اس کا اجر ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی مشکل ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دوسرے اعمال جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور روزہ میرے لیے رکھتا ہے، حالانکہ کوئی عمل بھی جو خدا کے لیے نہ کیا جائے وہ بے معنی اور نامراد ہوتا ہے، اور مومن کی شان کی تو خلاف ہے کہ وہ کوئی عمل اپنے لیے کرے، سارے عمل اپنے لیے کرے اور ایک صرف روزے کا عمل خدا کی خاطر کرے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ کوئی ایک ادنا سی حرکت بھی اور ادنا سا سکون بھی ایسا نہیں فرماتے تھے جو خدا کی خاطر نہ ہو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے تھے تو اللہ کی خاطر۔ تو پھر یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے، ورنہ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ مومن کی ہر عبادت بالآخر خدا کی خاطر ہوتی ہے۔ پھر روزے میں اور عام عبادت میں یہ کون سی تفریق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس مضمون کو سمجھنا چاہیے۔ روزمرہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں پر اگر ہم قائم رہیں تو ہمارے لیے وہ فی ذات ہی کافی ہیں، اور خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کھانا اور پینا جائز ہے، اپنی اہلیہ سے تعلقات جائز ہیں، اور اس قسم کی بہت سی جائز باتیں ہیں جو ان کی خدا نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ بس اس حالت میں زندگی بسر کرنا جس میں خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادے کی اجازت ہے اور بعض جگہ پابندی ہے، دراصل اس مضمون کو ظاہر کرتا ہے کہ پابندیاں 100% ہماری خاطر ہیں، اگر ہم ان پابندیوں کو توڑیں گے تو نقصان پہنچائیں گے، اور استفادہ جن شرائط کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے اس طرح اگر استفادہ کریں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بس اس سود و زیاں کے مضمون کو خوب کھول کر روزمرہ کی زندگی میں ظاہر فرما دیا گیا، اور انسان جو حقیقت میں
نیکی کو سمجھتے ہوئے نیکی بجا لاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنی خاطر کر رہا ہے اور رکنے میں اس کا فائدہ ہے جہاں روکا گیا ہے، چلنے میں اس کا فائدہ ہے جہاں اس کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بس یہ سارا مضمون اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر چیز انسان جو خدا کی خاطر بظاہر کر رہا ہے در حقیقت اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ رمضان میں ان چیزوں سے روکنا پڑتا ہے جن کی اجازت ہے، جن کے فائدے اور نقصان خوب کھول کر بیان ہونے کے باوجود بعض صورتوں میں جہاں فائدہ نقصان سے بڑھ کر ہو ہمیں ان سے استفادے کی اجازت دی گئی ہے۔ بس جائز چیزوں سے رکنا یہ خدا کی خاطر ہے، یعنی ہر چیز خدا کی خاطر ہی ہے، لیکن رمضان مبارک میں یا عام روزوں کے وقت انسان جائز چیزوں سے جو رکتا ہے، ان جائز چیزوں میں اگر نقصان ہوتا تو عام حالات میں بھی خدا روک دیتا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ عام فائدے کے لحاظ سے وہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے فائدے کے سارے کام کرتا ہے، رمضان میں جو زائد مشقت اٹھاتا ہے اور جائز ضرورتوں کو بھی تج دیتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کی صحت کو خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں، بہت سی تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت سی کاموں میں حرج بھی واقع ہوتا ہے، لیکن خدا کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ بس اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خدا کی خاطر ان معنوں میں قرار دیا ہے کہ ایک زائد فعل ہے جو عام نیکی سے بالا ہے، اور اس میں انسان ضروری نہیں ہے کہ اپنے ذاتی فوائد سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہو۔ تبھی بہت سے لوگ ہیں جب وہ روزوں کا مہینہ گزرتا ہے تو سکون میں آ جاتے ہیں اچانک، وہ کہتے ہیں الحمدللہ خدا نے موقع دے دیا، بڑا بوجھ تھا، اس بوجھ سے ہم نکل آئے۔ یہ فطری آواز ان کی ہوتی ہے۔ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں سکون پاتے ہیں، جو بہت اعلیٰ مقامات پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ بھی شرط صحت اور شرط جوانی کے ساتھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جوانی کے ایام میں 6 مہینے کے روزے مسلسل رکھے اور اس کے علاوہ بھی بہت روزے رکھے، لیکن بڑی عمر میں خود فرماتے ہیں کہ یہ تو جوانی کے مزے تھے، اب تو مجھ میں یہ طاقت نہیں رہی۔ فرماتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں پیدل چل جاتا تھا بٹالے 12 میل اور پھر واپس بھی آ جایا کرتا تھا اور مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ اب میں 5-6 میل چلتا ہوں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کھانے میں تاخیر ہو تو میں دقت اور نقصان محسوس کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہ روزوں کے مزے بھی جوانی کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے بعض صورتوں میں روزوں سے جسم کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور ہر حالت میں انسان یہ نہیں کر سکتا نیکی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ عام نیکیوں سے ایک مختلف چیز ہے اور خدا کی خاطر توفیق کی حد تک یہ نیکی اختیار کرنی چاہیے۔ بس ان معنوں میں فمن تطوع کا ایک اور معنی ہمارے سامنے ابھرا کہ روزے کی نیکی ایسی ہے جو مستقلاً ایک حالت پر نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ وہ ساری نیکیاں جو انسان اپنے لیے اختیار کرتا ہے وہ مستقلاً ایک حالت پر رکھی جا سکتی ہیں۔ مثلا نماز ہے، بیمار بھی ہو، بڑھاپے کی آخری حد کو بھی چھو رہا ہو، نماز فرض ہی رہے گی، خواہ اس کے اندرونی طور پر نماز پڑھنے کی سہولتیں مل چکی ہوں۔ مگر روزے کی یہ بات نہیں ہے، روزہ یا پورا رکھیں گے پوری شرطوں کے ساتھ یا نہیں رکھیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے چلو پانی پی لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک بیمار ہو تھوڑا کھا لیا کرو، پھل کھا کے دودھ پی کے گزارا کر لو، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ بس روزے کی نیکی کا استطاعت سے گہرا تعلق ہے۔ بس فمن تطوع کے معنی ایک یہ بنے کہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا انسانی استطاعت سے گہرا تعلق ہے، استطاعت نہ ہو تو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بس صاحب استطاعت لوگ جب تک استطاعت کے زمانے میں ہوں اس استطاعت سے استفادہ کریں تو اس کی جزا خدا بنے گا، اور اللہ تعالیٰ محض اپنی خاطر ایک چیز چھوڑنے والے کو
جس کی عام حالت میں اجازت ہو غیر معمولی طور پر عزت بخشتا ہے اور اس سے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اب روزے کے ساتھ بعض ایسی برائیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ ظاہری جسمانی کمزوریاں، بعض برائیاں بھی اس کے اندر نظر آتی ہیں، لیکن خدا کی خاطر انسان برداشت کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک منہ کی بدبو ہے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لطیف مزاج کے حامل تھے کہ وہ تبھی جو آپ کو شوق تھے جن میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میری فطرت کو ایک طبی لگاؤ، جن سے میری فطرت کو ایک طبی لگاؤ ہے، ان میں ایک خوشبو تھی اور بدبو سے سخت متنفر۔ اور یہ لطافت و نظافت آپ نے خدا سے پائی تھی۔ ہر چیز ہم خدا ہی سے پاتے ہیں، مگر خدا سے ان معنوں میں پانا کہ خدا کے مزاج اختیار کر کے انسان وہی رنگ، انہی رنگوں میں رنگین ہو جائے اور ویسے ہی لطافت کے مظاہرے کرے۔ لیکن روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو بھی مجھے ایسی پسند ہے کہ مشک کی بو بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ میری خاطر کیا ہے۔ تو روزے کے ظاہری نقصانات بھی کچھ دکھائی دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ محض اللہ کی محبت کی خاطر اختیار کیے جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ان صورتوں کو جو عام حالات میں قابل نفرت ہیں ان کو بھی قابل محبت حالتوں میں بدل دیتا ہے۔ ورنہ بدبو اور بدبو کی پسندیدگی ایک وقت میں اکٹھے رہتے ہوئے نظر نہیں آتے، ایک دوسرے سے متضاد دکھائی دیتے ہیں، اور چونکہ یہ محبت کا مضمون ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس پر آپ مزید غور کریں تو آپ کو اپنی زندگی کی تجارب میں ایسے واقعات دکھائی دیں گے، جس شخص سے پیار ہو اور محبت ہو، اس کی بیماری کی حالت کی بدبو اور کئی اور ایسی چیزیں انسان کو نہ صرف یہ کہ برداشت ہوتی ہیں، بلکہ اس کی خاطر اس کے قریب رہتے ہوئے ان چیزوں سے ایک لگاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بری لگنی بند ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات سے انسان محبت کرتا ہے اور روزانہ غسل خانے وغیرہ میں جاتا ہے حاجات کے لیے، اپنی بو بری نہیں لگتی۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بو سے والے حصے سے آئے ہیں، لیکن کوئی اور شخص وہاں چلا گیا ہو، اس کی بو سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ قرب کی علامتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ فرمایا اے روزے دارو، میں تم میرے محبوب بن گئے ہو، تمہاری بظاہر بری باتیں بھی مجھے پیاری لگنے لگ گئی ہیں، اور یہ عشق کا مضمون ہے۔ بس روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا عشق سے گہرا تعلق ہے، اور محبوب کی خاطر اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے پیار کے لیے آپ جن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جن کی عام حالات میں اجازت ہے، اس کی جزا بھی پھر اللہ تعالیٰ خود بن جاتا ہے، کیونکہ عاشق کی جزا تو محبوب ہی ہے۔ بس یہ وہ قربانی زکوٰۃ کا معراج ہے روزہ، اور روزے کا معراج رمضان ہے، جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور تمام برکتیں جو امت محمدیہ کو عطا ہوئیں، ان کا رمضان شریف سے گہرا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ روزے کے تو دو مزے ہیں، اور ہر روزے دار کو کی دو موجیں ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور ایک جب خدا اس کو ملتا ہے۔ اب یہ ہے اصل توجہ والی بات، جس کی طرف میں ساری جماعت کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان روزہ کھولتا ہے تو اس کو اس لیے مزہ آتا ہے کہ بہت طلب پیدا ہو چکی ہوتی ہے ایک چیز کی، اور جب وہ اس طلب کی سیرابی ہو، جب بھوک کے وقت روٹی ملے، پیاس کے وقت پانی یا اور نعمتیں نصیب ہوں، تو انسان کو عام حالتوں سے بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اگر رمضان میں سے ہم گزر جائیں
اور بھوک کی طلب اور اس کے بعد اس طلب کی سیرابی سے تو واقف ہوں، لیکن خدا کی طلب اور خدا کے دیدار کی لذت سے ناآشنا رہیں تو یہ رمضان ایک بے معنی اور بے حقیقت سا رمضان ہو جائے گا اور اپنے مقصد کو کھو دے گا، کیونکہ مقصد یہ بیان فرمایا انی قریب، تم رمضان میں سے گزرو تو مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں روزے دار کی خود جزا بن جاتا ہوں۔ بس وہ کیسا رمضان ہے جس میں بھوکے رہنے کی جزا تو ملتی ہو لیکن روح کو تشنگی کی کوئی جزا نصیب نہ ہو، اور اس کا تعلق تشنگی سے بھی ہے، تشنگی ہی محسوس نہ ہو۔ بس اگر تشنگی محسوس نہ ہو، یعنی خدا کی طلب پیدا نہ ہو اور اس کے لیے دن بدن زیادہ خواہش بڑھتی نہ چلی جائے، تو یہ مرض ہے۔ وہ مریض جو لمبا عرصہ بھوکا رہتے ہیں اور اس کے باوجود کھانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، ان کے کھانے کی خواہش نہ پیدا ہونا ان کے لیے نعمت تو نہیں ہے کہ وہ تکلیف نہیں ہو رہی، کھانا نہیں کھاتے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ علامتیں گہرے مرض میں ظاہر ہوتی ہیں، اور کھانے کی طلب نہ ہونا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ مریض دن بدن موت کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کی آخری جو گہری زندگی کے سرچشمے ہیں وہ سوکھنے لگ گئے ہیں، اور طلب کا زندگی کے گہرے سرچشموں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے ہمیشہ کے ہومیوپیتھک کے تجربے میں یہ بات محسوس کی ہے کہ جب کسی دوا سے فائدہ ہو تو کھوئی ہوئی طلب زندہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور مریض جب یہ علامتیں ظاہر کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دو جس سے پہلے نفرت ہو چکی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خدا کے فضل سے مرض سے افاقہ ہو رہا ہے اور زندگی لوٹ کے آ رہی ہے۔ تو اس رمضان میں ہر احمدی کو اس پہلو سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ بیمار تو نہیں کہیں۔ رمضان سے گزرا ہے، بھوک کے بعد کھانے کی لذت سے آشنا ہو گیا، پیاسے رہتے ہوئے جب پانی ملا یا کوئی اور نعمت ملی، مثلا بعضوں کو کوکا کولا کا شوق ہے، کسی کو شربت والے دودھ کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈے مشروب کئی قسم کے ہیں، ان سے اس نے عام حالات سے بہت بڑھ کر پیاس کی وجہ سے لذت پائی۔ تو یہ وہ تجارب ہیں جو ہر کس و ناقص کو نصیبات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بدنی تجارب ہیں۔ لیکن رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکلیف دینا نہیں ہے، اور روحانی فوائد حاصل کرنا ہے۔ اگر ہمارے تجربے بدنی حدود تک محدود رہیں اور روحانی لذات کی طرف ذہن ہی نہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عسر تو ہم نے حاصل کر لیا، یسر حاصل نہ کی۔ کیونکہ قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ اللہ یسر چاہتا ہے تو یہاں وہ یسر مراد ہے جو خدا تعالیٰ کے لقاء کا یسر ہے، جس کا قرآن کریم کی ایک اور صورت میں ذکر ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وہاں یسر کی اعلیٰ درجے کی تعریف قرآن کریم نے خود بیان فرما دی۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر تنگی کے بعد، عسر کے معنی ہے تنگی، یسر کا معنی ہے آسانی، فرمایا ہر تنگی کے بعد ہم نے آسانی رکھ دی، ہر تنگی کے بعد ہم نے آسانی رکھ دی، اور تیری آسائش کا منتہا یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت کر۔ پس فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب دنیا کے دھندوں سے، دنیا کی مصیبتوں اور مشکلات سے تو فارغ ہو جایا کر، فَانْصَبْ، خدا کے حضور کھڑا ہو جایا کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے اپنا یسر چاہ۔ تو وہ یسر جو اس صورت میں بیان ہوا ہے، وہ یسر یہاں مراد ہے، کیونکہ یہاں بھی لقاء باری تعالیٰ کے مضمون پر یہ آیات منتج ہوتی ہیں، وہاں تک جا کر انتہا پکڑتی ہیں۔ روزے کی تنگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک آسائش پیدا کرنا مقصود ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس آسائش کو نہ پایا تو روزے کی تنگی محض بیکار جائے گی، اور تمہارے اوپر یہ بات صادق آئے گی
کہ ہر اسر کے ساتھ اسر ہی ہے اور اس کے بعد کوئی اسر نہیں ہے. پس دنیاوی آسائش کو جو ہر بدن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، جو تنگی کے بعد تنگی دور ہونے پر انسان محسوس کرتا ہے، اس کو مقصود نہ سمجھیں. یہاں یسر سے مراد وہ اصطلاحی یسر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی لقاء مراد ہے. اور قرآن کریم نے خوب کھول کر بیان فرما دیا کہ انی قریب، میں قریب ہوں، بطور جزا کے تمہارے قریب ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو خوب روشن فرما دیا. تو یہ رمضان اس بات کی نگرانی کا رمضان بنا دیں کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال لقائے باری تعالیٰ کی تلاش کریں، اس کے لیے دل میں طلب پیدا کریں اور پیاس پیدا کریں اور اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بیمار ہیں، پھر اس بیماری کا علاج ضروری ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ ملفوظات میں بہت سے مضامین پھیلے پڑے ہیں جن کا رمضان سے تعلق ہے، اگرچہ تحریروں میں بھی ہے، لیکن ملفوظات میں جو بے ساختگی پائی جاتی ہے اور جو گہرا اثر پایا جاتا ہے وہ اپنا ایک الگ مزاج رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام تربیت کے لیے ملفوظات کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. پس متعلقہ ملفوظات کو جماعتوں کو بھی تلاش کر کے عام کرنا چاہیے. اور اس رمضان میں انتظامیہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روحانی تربیت کی طرف توجہ ہو اور مقصود بذات خدا تعالیٰ ہو. یعنی اس رمضان سے گزر کر اولیاء اللہ پیدا ہوں، اس رمضان سے گزر کر اولیاء اللہ اعلیٰ درجے کے معنوں میں نہ صحیح مگر ایسے کثرت سے احمدی پیدا ہوں جو خدا کے قرب کا لطف اٹھا چکے ہوں، جن کی باتوں کا خدا نے کسی نہ کسی رنگ میں جواب دے دیا ہو، خواہ سچی خوابوں کے ذریعے دیا ہو، خواہ دل کے اندر خاص تموج پیدا کر کے دیا ہو، بعض دعاؤں کی حالتوں میں غیر معمولی طور پر گریہ کی توفیق عطا فرمائی ہو اور اس کے نتیجے میں سکینت بخشی ہو. کئی طریق ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے اظہار کے. کچھ چھوٹے چھوٹے ابتدائی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آگے بڑھتے ہوئے اولیاء اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر انسان وہ لطف بھی اٹھاتا ہے جو اولیاء اللہ کے لطف ہیں. اور جب میں اولیاء اللہ کی بات کرتا ہوں تو اس میں تمام انبیاء شامل ہیں. سب سے بڑا ولی نبی ہوا کرتا ہے اور اولیاء اللہ کی اصطلاح عملاً روحانی مراتب میں سے 4 مراتب پر اطلاق پاتی ہے، یعنی صالح، شہید، صدیق اور نبی. بس ان معنوں میں، وسیع تر معنوں میں، ہمیں خدا تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور روزہ ہمیں اس ولایت کے حصول کے قریب تر کر دیتا ہے. سب سے بہتر سواری جس پر بیٹھ کر ہم خدا کے قرب اختیار کر سکتے ہیں وہ روزے کی سواری ہے، کیونکہ اس میں بیٹھنے سے پیشتر اس کے کہ آپ سفر اختیار شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے انی قریب. یعنی اگر صحیح معنوں میں آپ روزہ دار بن جائیں، اس کے سارے حقوق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی آواز آپ کو عطا ہوگی. اس ضمن میں سارے گھر کا ماحول درست کرنے کی ضرورت ہے. مثلا گھروں میں عبادات کا ایک شوق پیدا کرنا چاہیے. بڑے چھوٹے سارے فرضی عبادات بھی بڑی توجہ سے ادا کریں، اس کے علاوہ نفلی عبادات کریں. تہجد کے وقت ماں باپ اٹھیں تو بچوں کو بھی اٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ صرف کھانا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی لقاء مقصود ہے. پہلے عبادتیں کرو، پھر وقت نکالو کھانے کے لیے آؤ، اور ان کو ان کی عقلوں اور ان کے علم کے مطابق خدا تعالیٰ کا پیار پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائیں، کچھ ذوق شوق ان کے دلوں میں بیدار کریں. بچپن میں یہ آسان ہوتا ہے، اور اگر انسان خدا تعالیٰ سے دوری کی حالت میں لمبا عرصہ گزار دے تو بڑی عمر میں اس کی گندی عادتیں، دنیا پر منہ مارنے کی جو رجحانات سختی اختیار کر جاتے ہیں.
اور اس کے لیے پھر نرمی کے مضامین کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. بس نرمی کے مضامین جو دل کو نرم کریں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے انسان کو تیار کریں، وہ بچپن سے ہی دلوں میں ڈالنے چاہیے اور عبادات کا ماحول گھروں میں پیدا کرنا چاہیے. تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے ہر بچے کو. آپ جب تلاوت کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اکثر بچوں کو تلاوت کرنی نہیں آتی. اور وہ جو میں کئی سال سے پیچھے پڑا ہوں انصار خدام لجنہ کے کہ خدا کے لیے اس طرح توجہ کرو، کم سے کم صحیح تلاوت تو سکھا دو اس نسل کو، ورنہ ہم خدا کے حضور پوچھے جائیں گے اور ہماری اگلی نسلوں کی بے عمالیاں بھی ہم سے سوال کریں گی. تو اس طرف بھی توجہ پیدا ہوگی. ان تینوں تنظیموں کے عہدیداروں کو اس دوران تجربہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ہم نے ان نصیحتوں پر عمل کیا ہے، اور ہر گھر کو پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک انہوں نے ان خدمت کرنے والوں سے تعاون کیا ہے خود اپنی بھلائی کی خاطر. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس پہلو سے بہت سے خلا ہیں. بس یہ رمضان ایک بیداری کا رمضان بن جائے، ہوش کا رمضان بن جائے، اپنے تجزیے کا رمضان بن جائے، اور انسان ان دونوں پہلوؤں سے اپنا جائزہ لے کہ کیا میں دین کی ابتدائی ضروری باتیں پوری کرنے کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں کہ نہیں، کیا میرے گھر میں ہر بچے ہر بڑے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی آ گئی ہے کہ نہیں، اور کیا اس رمضان کے ساتھ عبادتوں میں ذوق شوق بڑھا ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طلب پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. خدا کرے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی کی مدد سے سب کچھ ہونا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ آج دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ عبادت گزار احمدی بن جائیں، جن کی عبادت تیرے حضور درجہ قبول پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.